اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی شکل میں اس امت پر بہت بڑی نعمت دی ہے، بہت بڑا احسان کیا ہے، اور نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کو ساری انسانیت کے لیے نمونہ بنایا ہے، اور ساری انسانیت کے لیے ایک روشنی کا سرچشمہ بنایا ہے آپ علیہ السلام کی ذات کو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ ایک قرآن کی شکل میں میں نے روشنی دی ہے، اور ایک نبی علیہ السلام کی شکل میں روشنی دی ہے۔ یہ دو بڑی انسانیت کے لیے روشنیاں ہیں، اور ساری دنیا کے اندر ہدایت کے علاوہ اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے علاوہ اور اسلام کی روشنی کے علاوہ جو بھی طریقہ ہے اور جو بھی زندگی ہے وہ سب کی سب اندھیرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ یخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لانا چاہتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے دوست اور ان کے ولی وہ سرکش شیاطین، وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ تم کو روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جائے۔ یخرجکم من النور الی الظلمات، روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جائے، اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں اندھیروں سے میں روشنی کی طرف لے جاؤں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جنت کی طرف دعوت دیتا ہے، اور کفر کے سردار وہ کیا چاہتے ہیں؟ اولئک یدعون الی النار، وہ تمہیں دوزخ کی طرف بلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اللہ تعالیٰ جنت کی طرف بلا رہا ہے، اور کافر جہنم کی طرف بلا رہے ہیں۔ اولئک یدعون الی النار، اللہ تعالیٰ روشنی کی طرف ایمان والوں کو لانا چاہتا ہے، اور کافر ایمان والوں کو اندھیروں کی طرف لانا چاہتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، حضور پاک علیہ السلام کی ذات کو یہی مقصد سونپا گیا۔ قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ نے ایک تو قرآن اتارا اور دوسرے رسول بھیجے، یتلو علیکم آیات اللہ، جو تم پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے تھے۔ اللہ کی آیتوں کو سننا، اللہ کی آیتوں کی تفسیر سننا، یہ انسانوں کے دلوں سے اندھیرے نکالنے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس بات کو فرمایا ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے امت کو قرآن پڑھ کر سنایا، رسول یتلو علیکم آیات اللہ، کیوں سنایا؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نبی علیہ السلام نکال کر لے آئیں۔ تو لہذا ہدایت کے علاوہ جو بھی طریقہ ہوگا
نبی علیہ السلام کی طریقے کے علاوہ کوئی بھی طریقہ ہوگا دنیا کے اندر وہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اس کو چاہے جتنا مدین کیا جائے، اس کو چاہے کتنا خوبصورت بنایا جائے، اور اس کو چاہے بڑے بڑے لیکچروں کے اندر انگلش میں بیان کیا جائے، تو وہ طریقہ اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اسلام کے مقابلے میں ہوگا۔ جو نبی علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ کر ہوگا، جو قرآن کی تعلیمات سے ہٹ کر ہوگا، وہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، اس وقت جو ہے موسم چل رہا ہے، اس موسم میں شادیاں ہو رہی ہیں اور لوگ اپنی خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن عام طور پر دیکھا جو جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کے اندر نبی علیہ السلام کے طریقے کی کوئی اہمیت نہیں، نبی علیہ السلام کی روشنی کی کوئی اہمیت نہیں۔ اسلام کی روشنی کے ہوتے ہوئے، نبی علیہ السلام کی روشنی کے ہوتے ہوئے، قرآن کی روشنی کے ہوتے ہوئے لوگ آج اندھیروں کے اندر زندگیاں گزار رہے ہیں، اندھیروں کے اندر زندگیاں گزار رہے ہیں۔ کوئی اپنی جو ہے یعنی معاشرے کی مجبوری بتا رہا ہے، کوئی رواج کی مجبوری بتا رہا ہے، کوئی خاندانوں کی مجبوریاں بتا رہے ہیں، اور کوئی ہندوانہ شوق پورا کر رہے ہیں، اور کوئی عیسائیت کے طریقے کے شوق پورا کر رہے ہیں، کوئی یہودیت کے طریقے کے شوق پورا کر رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی روشنی کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو میرے بھائی و دوستو، یہی اس امت کی تباہی اور ہلاکت کے اسباب ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر اور مسلمانوں کے اندر ہلاکت کے رونے روئے جا رہے ہیں، تباہی کے رونے روئے جا رہے ہیں، پریشانیوں کے رونے روئے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی طریقے کی صراحتاً مخالفت کرنا یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ ایک شخص حضور علیہ السلام کے سامنے کھانا کھا رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ تم اپنے کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ تو اس نے کہا کہ مستطاعت، میں جو ہے اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضور علیہ السلام نے غصے میں فرمایا کہ مستطاعت، اب تم بالکل بھی طاقت نہیں رکھو گے۔ کہتے ہیں کہ اسی وقت اس کا دائیں ہاتھ شل ہو گیا۔ کہ نبی علیہ السلام کے طریقے کی مخالفت کرنا نبی کے سامنے بیٹھ کر، اور پھر اس پہ کہنا کہ میں طاقت ہی نہیں رکھتا، یہ چیز تو ہلاکت کا سبب ہے، ہلاکت کا سبب ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہتے ہیں کہ اسی وقت اس کا دائیں ہاتھ شل ہو گیا۔ میرے بھائی کو دوستو، آج لوگ پریشانیوں کے رونے روتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ کتنے بڑے نبی کی ہم مخالفت کر رہے ہیں، کتنے بڑے رسول کی ہم مخالفت کر رہے ہیں، اور کتنی بڑی ہدایت کو ہم چھوڑ رہے ہیں، کتنی بڑی روشنی کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ آج کفر نے بڑے طریقے سے مسلمانوں کے اوپر رواجوں کو مسلط کر دیا، ذہنوں کے اوپر دنیا کی ضرورتوں کو مسلط کر دیا۔ دیکھو آپ یہ ضرورت نہیں پوری کرو گے تو آپ جو ہے آپ کی یہ نقصان ہوگا، آپ کو یہ پریشانی ہوگی، آپ اس طریقے پر نہیں کرو گے آپ کو یہ نقصان ہوگا، آپ کو یہ پریشانی ہوگی۔ تو لہذا قرآن میں کیا کہا کہ شیطان جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ شیطان جو ہے شیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان وہ فقر کا خوف دلاتا ہے کہ تم جو ہے فاقے مر جاؤ گے، تمہاری اولادیں بھوکی مر جائیں گی۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور ان کے سامنے بے حیائی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو لہذا اس کی جو ہے تنگ دستی کو مجبوری بنا کر، اور اس کے فقر کو مجبوری بنا کر، اور اس کی روٹی کپڑے کو مجبوری بنا کر اس کے سامنے بے حیائی کے دروازے کھولتا ہے، اور لوگ اس بے حیائی کے دروازوں کے اندر گھس جاتے ہیں۔ تو آج کا کفر بھی مسلمانوں کے سامنے یہی کر رہا ہے۔ اگر تم اسلام کا طریقہ اپناؤ گے، اگر تم نبی علیہ السلام کا طریقہ اپناؤ گے تو تمہارا یہ نقصان ہو جائے گا، تم ترقی کی راہ کے اندر پیچھے ہٹ جاؤ گے، اور تم تنزل کی طرف چلے جاؤ گے، اور تمہارا مستقبل تاریک ہو جائے گا، اور تم دنیا سے کٹ جاؤ گے، دنیا سے تم کٹ جاؤ گے،
اور تم پیچھے رہ جاؤ گے اور دنیا کے اندر تمہارا کوئی نام نہیں ہوگا۔ لہذا یہ چیزیں مسلمانوں کے دلوں کے اندر ڈال کر آپ کوئی بھی خبر دیکھ لیں، کوئی بھی کالم دیکھ لیں اور کسی بھی دانشور کا تبصرہ دیکھ لیں، وہ آپ کے سامنے یہی رونے روتا ہوا نظر آئے۔ ہم ترقی میں پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ وہی مادیت۔ ہماری نسلیں وہ پڑھائی کے اندر آگے کیوں نہیں آ رہی؟ اس کا علاج بھی کفر کے طریقے پر بتا رہے ہیں، اور ہم جو ہے یہ طریقے نہیں اپنا رہے، اور ہم اس کے اندر دین و مذہب کو لے کے آ جاتے ہیں، لہذا اس وجہ سے ہم پیچھے رہ۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر اور ان کے دماغوں کے اندر کفر کی گندگی گھس گئی ہے۔ کفر ہے ہی اندھیرا، تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے مقابلے کے اندر تم کفر کو جو ہے وہ دعوت دے رہے ہو، نبی علیہ السلام کی روشنی کے مقابلے کے اندر تم اندھیروں کو دعوت دے رہے ہو، اور قوم کے دانشور بن کر تم قوم کو اندھیروں کی طرف ڈالنا چاہتے ہو۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے ہٹ کر جو بھی طریقہ ہوگا وہ گمراہی ہوگا، اور وہ ظلمت ہوگا، وہ اندھیرا ہوگا، اور وہ اللہ اس کے رسول سے دور کرنے والا ہوگا۔ ہمارا مستقبل آخرت ہے، ہمارا مستقبل اللہ اس کے رسول کی رضا ہے، ہمارا مستقبل دین ہے، دین کے ساتھ ہمارا مستقبل وابستہ ہے۔ دین کو چھوڑ کر مسلمان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، دین کو چھوڑ کر مسلمانوں کی کوئی ترقی نہیں ہے، دین کو چھوڑ کر مسلمانوں کی کوئی روشنی نہیں ہے، دین کو چھوڑ کر مسلمان کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور دین کو چھوڑ کر مسلمان کی کوئی جو ہے ترقی نہیں ہے۔ سب کچھ مسلمان کا دین کے ساتھ چھپا ہوا ہے، دین کے ساتھ چھپا ہوا ہے، دین کے اعمال کے ساتھ چھپا ہوا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، قرآن نے یہ کہا کہ اللہ نے تمہارے قرآن کو بھیجا اور نبی کو بھیجا، قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، اللہ نے قرآن کو بھیجا اور رسول کو بھیجا کہ جو تمہارے اوپر قرآن کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں۔ کیوں سناتے ہیں؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آئیں۔ ایک آدمی اللہ سے دور ہے، اللہ کے رسول کی تعلیمات سے دور ہے، اور دنیا کے اندر بڑا چمکتا دمکتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ شخص اندھیرے کے اندر مبتلا ہے، اس کا دل بھی اندھیرے کے اندر ہے، اس کا دماغ بھی اندھیرے پر ہے، اس کا دن بھی اندھیرے کے اندر ہے، اور اس کی رات بھی اندھیرے کے اندر ہے۔ کیوں؟ وہ روشنی سے ہٹا ہوا ہے، وہ ہدایت سے ہٹا ہوا ہے، اور وہ اللہ کے رسول کی تعلیمات سے ہٹا ہوا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آتے ہیں۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور جو کافر ہیں اور کافروں کے دل دادا ہیں اور کافروں کو پسند کرنے والے ہیں، کافروں کو چاہنے والے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مسلمانوں کو روشنیوں سے اندھیرے کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ وہ ہدایت پر چلنے میں تنگی محسوس، قرآن کہتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ یہ دین کے اندر مشکل بتاتے ہیں، تمہارے لیے یہ مشکل پیش آ جائے گی۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سہولت کو چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے آسانی کو چاہتا ہے، اور تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتا ہے اس دین کے ذریعے سے، اس رہنمائی کے ذریعے سے۔ تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے اس رواج کو چھوڑنے میں اور تمہارے معاشرے کے طریقوں کو چھوڑنے میں، خاندانی طریقوں کو چھوڑنے کے اندر تمہاری ذلت ہو جائے گی اور تمہاری ناک کٹ جائے گی، اور تم تو زمین کے اندر دھنس جاؤ گے، اور تمہارا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ لہذا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل دماغ کے اندر کفر گھسا ہوا ہے، اور کفر کی گندگی کو دیکھ کر وہ اسلام پر قیاس کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کفر کی ننگی عورتوں کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کی عورتیں آزاد نہیں ہیں، مسلمان کی عورتوں کو غلام بنایا ہوا ہے۔ اب ایک طرف گندگی ہے اور ایک طرف فطرتی نظام ہے، ایک طرف جو ہے اندھیرا ہے، ایک طرف روشنی کی تعلیم ہے۔ اب وہ اندھیروں کو دیکھ کر اور گندگی کو دیکھ کر وہ کہتا ہے مسلمانوں کے اندر یہ کیوں نہیں ہے۔ ایک آدمی جو ہے کسی گٹر کے پاس سے گزرے
گٹر کے پاس سے گزرے اور ایک گھر کے اندر آ جائے، کہتے تمہارے اندر اتنی جو ہے گٹر کی گندگی نہیں ہے، تمہارا گھر صاف ستھرا کیوں نظر آ رہا ہے؟ تو بھائی وہ تو گٹر ہے، اس کے اندر تو گندگی ہوگی، اس کے اندر تو بدبو ہوگی۔ تو کہتے نہیں، تمہارے گھر کے اندر وہ گندگی کیوں نہیں ہے؟ بھائی کفر ہے، اور کفر کے اندر گندگی ہے، اور کفر کے اندر اندھیرا ہے۔ اب وہ کفر کی لائف کو دیکھ کر وہ کہتا ہے اسلام کے اندر یہ کیوں نہیں ہے، اسلام کے اندر یہ کیوں نہیں ہے؟ اسلام، آپ کو یہ اسلام کو دیکھ کر کہنا چاہیے تھا کہ کفر کے اندر یہ کیوں نہیں ہے، کفر کے اندر یہ کیوں نہیں ہے۔ لیکن آج لوگ کفر کو دیکھ کر اسلام کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگو دوستو، قرآن نے بتایا کہ اسلام کے علاوہ جو بھی طریقہ ہوگا وہ اندھیرا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے علاوہ جو طریقہ ہوگا وہ اندھیرا ہوگا۔ قرآن کی روشنی کے بغیر جو بھی دنیا کے اندر نظام ہوگا وہ سب کا سب اندھیرا ہوگا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، دنیا کا کوئی طریقہ آپ اٹھا کر لے آؤ وہ اندھیرے کے اندر ڈوبا ہوا ہے، وہ ظلمتوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اور اس کے اندر کوئی روشنی رہنمائی کا انتظام نہیں ہے۔ اسلام نے انسان کو رہنمائی دی ہے، تم بالغ ہو، تم نے اب یوں کرنا ہے، تم جوان ہو گئے اب تم نے یوں چلنا ہے، اور اب تم باپ بن گئے اب تم نے یوں چلنا ہے، اب تم اولاد ہو گئے تم نے یوں چلنا ہے، عورت بیوی ہو گئی اب تم نے یوں چلنا ہے، اب تم ماں بن گئی اب تم نے یوں چلنا ہے، اب تم بوڑھے ہو گئے اب تم نے یوں چلنا ہے، تم گھر کے سربراہ بن گئے تم نے یوں چلنا ہے، تم قوم کے سربراہ بن گئے تم نے یوں چلنا ہے۔ ایک ایک قدم پر اسلام انسانوں کو رہنمائی دے رہا ہے، انسانوں کو روشنی دے رہا ہے، عورت کو الگ روشنی دے رہا ہے، مرد کو الگ روشنی دے رہا ہے، نوجوان کو الگ روشنی دے رہا ہے، بوڑھے کو الگ روشنی دے رہا ہے، بادشاہ کو الگ روشنی دے رہا ہے۔ اور ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ تعالیٰ تم کو عدل اور انصاف کا حکم کرتا ہے، ان قاضیوں کو، ان ججوں کو، ان بادشاہوں کو۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اب بادشاہ کی الگ رہنمائی ہے، رعایا کی الگ رہنمائی ہے، قاضی اور جج کی الگ رہنمائی ہے، اور انصاف لینے والے کی الگ رہنمائی ہے۔ ایک ایک چیز کی، ایک ایک انسان کی، ایک ایک نسبت کی اسلام رہنمائی دے رہا ہے، روشنی دے رہا ہے۔ آپ پوری دنیا کا کفر کی تعلیم اٹھا کر لے آؤ، وہاں پر کوئی رہنمائی نہیں ہے، باپ کو کس طرح چلنا ہے۔ وہاں پر یورپ کے اندر کیا ہے کہ بچے کو سکول کے اندر پڑھایا جاتا ہے کہ بھئی اگر آپ کے ماں باپ آپ کی خواہش کے اندر رکاوٹ بنے، یہ نمبر ہے، آپ نے پولیس کو بلانا ہے اور اپنے ماں باپ کو اندر کر دیں۔ یہ ہے وہ کفر کا اندھیرا، اور یہ ہے وہ کفر کی ظلمت۔ اور آج لوگوں کو یہ اندھیرے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ دل دماغ کے اندر کفر کے اندھیرے گھس گئے۔ اب بنیاد کی تعلیم ہی بگڑ گئی۔ اب ایک بچے کو ماں باپ کے خلاف اکسایا جا رہا ہے، ایک بچے کو ماں باپ کی شفقتوں سے محروم کیا جا رہا ہے، ایک بچے کو ماں باپ کی تربیت سے ہٹایا جا رہا ہے۔ لیکن جب دل دماغ کے اندر کفر چھایا ہوا ہے تو ان کو وہ طریقہ اچھا نظر آ رہا ہے۔ اب باپ نے 8 سالہ بچے نے باپ کو فون کر کے جیل کے اندر کر دیا ہے، اب یہ کوئی قباحت نظر نہیں آ رہی، کیونکہ دل دماغ کے اندر اندھیرا گھسا ہوا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، تم اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو جب وہ تم 7 برس کے ہو جائیں، وَاضْرِبُوهَا، اور ان کو مارو جب وہ 10 برس کے ہو جائیں، اور بہن اور بھائیوں کے بستر الگ کر دو۔ اب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ اولاد کو سب سے پہلے اللہ والا بناؤ، اللہ کے آگے جھکانے والا بناؤ، دین اسلام کی تعلیم سے روشناس کراؤ۔ اب یہ نبی علیہ السلام کا تعلیم اور کفر کی تعلیم کیا ہے کہ اپنے باپ کو تم جیل کے اندر بھیج دو، اپنے باپ کو تم جو ہے ہتھکڑیاں لگوا دو، اپنے باپ کے اوپر تم مقدمہ کروا دو۔ اب بالکل صاف واضح ہے، ادھر باپ اولاد کی تربیت کر رہا ہے، ادھر اولاد باپ کو ذلیل کر رہی ہے۔ اب یہ روشنی کا طریقہ یہ ہے، اندھیرے کا طریقہ یہ ہے، یہ سب کچھ واضح۔ لیکن جب دل دماغ کے اندر کفر بیٹھ گیا اور کفر کی ظلمت بیٹھ گئی، آج وہ کفر اچھا نظر آ رہا ہے اور اسلام کے اندر تنگی نظر آ رہی۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ولا تتبع سبیل المفسدین، یہ فاسدوں کے طریقے پہ مت چلو اور ان لوگوں کے طریقے پر مت چلو جن کو آسمان کا علم نہیں ہے۔
आसमानी उलूम उनके पास नहीं है, वही का इल्म उनके पास नहीं है, नबूवत की रोशनी उनके पास नहीं है। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी को भेजा, अपने नबी की तालीमात को भेजा कि इस्लाम इंसानों को रोशनी अंधेरों से निकाल कर आप रोशनी की तरफ ले आए। लेकिन आज ये उम्मत जो है, आज उम्मत फिर अंधेरों से रोशनी से निकलकर दोबारा अंधेरों की तरफ जा रही है। कुरान ने क्या कहा? अफहुक्मुल जाहिलियती यबगून, इस्लाम के अलावा का जो पहले का ज़माना है उसको ज़माना जाहिलियत कहा जाता है, जिसमें सूद भी है, जिसमें बेपर्दगी भी है, जिसमें बेहयाई भी है, जिसमें कुफर भी है, जिसमें शिर्क भी है, जिसमें फसाद भी है, जिसमें कत्ल गारत भी है। आज मुसलमान दोबारा ज़माना जाहिलियत के दौर के अंदर जा रहे हैं। बड़े बड़े लेबल लगाकर, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों से फारिग होकर दोबारा जाहिलियत के ज़माने के अंदर जा रहे हैं। जब जिंदगियों से अल्लाह निकल जाए, जिंदगियों से अल्लाह का रसूल निकल जाए, जब जिंदगियों से कुरान निकल जाए, वो सारी दुनिया के उलूम भी अपने सर पर रख ले, वो ज़माने जाहिलियत के अंदर जा रहा है। उसने अल्लाह को छोड़ दिया, अल्लाह के रसूल को छोड़ दिया, उसने आसमानी तालीम को छोड़ दी, उसने कुरान का इल्म छोड़ दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात इतनी बड़ी हिदायत का सरचश्मा, उसको छोड़कर आज के जानी और शराबियों को वो नमूना बनाकर चल रहा है, तो गोया कि वो दोबारा ज़माने जाहिलियत के अंदर तरीके पे चल रहा है। मेरे भाई और दोस्तों, मुसलमानों को खुशी अल्लाह नसीब करते हैं, लेकिन आज खुशी के मौके पर दुनिया के हर इंसान को ये राज़ी करते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल को ये नाराज़ कर देते। अपनी ख़ानदानी तरीके, अपने रिवाज के तरीके, अपने रस्म व रिवाज के तरीके, हिंदुआना तरीके अपनी खुशियों में, अपनी नस्लों के अंदर उनको उजागर करते हैं। आज नस्लों के सामने ये तरीका पता ही नहीं चलता कि ये जो तरीका हमने अपनाया ये इस्लाम का तरीका था, ये कुफर का तरीका था। हमने खुशी को अपनाया इस्लाम के तरीके पर या कुफर के तरीके पर। आज दोबारा हम रोशनियों से निकलकर अंधेरों की तरफ जा रहे हैं और अपनी नस्लों को धकेलते हुए जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा। हम आपकी तालीमात ने, अभी रबीउल अव्वल आ रहा है, रबीउल अव्वल आ रहा है, हर आदमी जिसने सारा साल नबी अलैहिस्सलाम का नाम नहीं लिया, आप पर कोई दुरूद नहीं पढ़ा, आपके हुक्म पर कोई नमाज नहीं पढ़ी, हराम हलाल का कोई ख्याल नहीं किया, इन 12 दिनों के अंदर वो नाच कूद करके, रोशनियां लगाकर, हल्ला गुल्ला करके दोबारा 1 साल तक जाके सो जाएंगे कि फिर भूल जाएंगे कि नबी अलैहिस्सलाम हमारे नबी थे, हमारे रसूल थे, हमारे आका थे, शफी आज़म थे, मोहसिन इंसानियत थे। वो सब कुछ भूल जाएंगे और फिर साल के बाद रबीउल अव्वल में जागेंगे कि हमारा भी कोई नबी है, हमारा भी कोई रसूल है, उसका नाम मोहम्मद है, उसके चरागां करो, उसके नाम पर हल्ला गुल्ला करो। फिर साल के 12 रबीउल अव्वल को ये सब हल्ला गुल्ला करके फिर ये उम्मत सो जाएगी और फिर अगले साल रबीउल अव्वल में जागेगी, हमारा भी कोई नबी है, उसका नाम मोहम्मद है, वो मोहम्मद अरबी है और वो जनाब मोहसिन आज़म है, वो शफी आज़म है। फिर ये सो जाएगी। ये क्या हिंदुआना तरीका और ईसाइयों का तरीका। वो 25 दिसंबर को जाकर अपने ईसा अलैहिस्सलाम को याद करते हैं, उसके बाद वो सो जाते हैं कि ईसाइयत की तालीम क्या है, वो गिरजों में जाना भी भूल गए। आज वही तरीका मुसलमानों ने अपना लिया। रबीउल अव्वल में हल्ला गुल्ला करो, नबी का नाम लो, नातें बुलंद आवाज के अंदर करो, सरकारी बिजली के ऊपर नाते लगा लो और सब कुछ कर लो, उसके बाद अपने नबी को भूल जाओ। फिर देखो कि हिंदुस्तान में क्या तरीका चल रहा है, यूरोप में क्या चल रहा है, अमेरिका के अंदर क्या चल रहा है। जनाब सारी दुनिया का गंद उठाकर अपने ऊपर थोप लेते हैं और पूरा साल उसमें गुजारते हैं। क्या बेहयाई और क्या गंदगी, क्या गुनाह। आज तो गुनाह और नेकी का कंसेप्ट भी खत्म कर दिया। गुनाह किसको कहते हैं और गुनाह कबीरा क्या होता है, हराम क्या होता है और नेकी क्या है, सवाब क्या है, सारे कंसेप्ट खत्म करके हम जी रहे हैं और नबी अलैहिस्सलाम के चंद दिन नाम ले लेंगे, उसके बाद हम सो जाएंगे। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, इससे बड़ा हक के साथ नाइंसाफी क्या होगी, इससे बड़ा जुल्म क्या होगा। आपने इतने बड़े नबी को जो इमामुल अंबिया थे साल के 2-4 दिन रख लिए, उसके बाद सारी जिंदगी भुला दिया। और अभी ये शादियों का मौसम भी चलेगा, रबीउल अव्वल के अंदर शादियां होगी, सफर खत्म हो जाएगा, लेकिन नबी का तरीका आपको नजर नहीं आएगा। आला दर्जे की बेपर्दगी, आला दर्जे की बेहयाई, आला दर्जे का नाच कूद,
اعلیٰ درجے کے انڈیا کے گانے آپ کی خوشیوں کے اندر لگیں گے اور آپ اپنے نبی کو بھول جائیں گے کہ ہمارے نبی نے ہمیں کیا بتایا تھا. وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آئے تھے, آپ دوبارہ روشنیوں سے نکل کر اندھیروں کی طرف چلے گئے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق.